اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 169 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑتے ہیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے عمل کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ وہ تم کو بے حیائی کا اور بدی کا حکم دیتا ہے، یعنی جس چیز کو رب یا اس کے رسول نے حرام نہ فرمایا ہو وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے قید ان سب چیزوں کو حلال اور طیب فرمایا ہے، مگر شیطان جو ہے یہ حلال چیزوں کو تم سے حرام کروا دیتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ یعنی تم جو کہتے ہو بحیرہ، سائبہ وغیرہ جانور حرام ہیں، انہیں خدا نے حرام نہیں کیا، تو تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہو۔ تو اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کو حرام کرنا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، جیسا کہ کفار مکہ بحیرہ، سائبہ جانوروں کو بغیر کسی دلیل کے حرام کہتے تھے۔ تو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بغیر کسی دلیل کے فاتحہ کو، میلاد شریف کو ناجائز کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے اس کی جو نازل کیا گیا ہمارے باپ اور داداؤں پر۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی پیروی کرو۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا پر نازل کیا گیا اور جس کی وہ پیروی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے اگرچہ وہ گمراہی میں تھے اور نا ہدایت یافتہ تھے؟ تو گمراہ باپ اور داداؤں کی پیروی کرنا شریعت کے مقابلہ میں حرام ہے۔ بزرگان دین کی پیروی کرنا اور شرعی روشنی میں ان کی راہ پر چلنا بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں، اگر کوئی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ایسا کرتے رہے ہیں تو ہم بھی یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا وہی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، یا شریعت کے جو تابع چیز ہو، جو شریعت سے نکلے اس کے ساتھ مسلمان اور مومن کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم، اگرچہ تمہارے باپ دادا، یعنی باپ اور دادا کی وہی بات قابل عمل اور قابل قبول ہوگی جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت سے ہٹ کر ہو وہ ان کی بات قابل قبول نہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو آپ کی والدہ ابھی مسلمان نہ ہوئی تھی، تو وہ آپ کو اسلام سے منع کرتی، تو آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پر حق ہے کہ تم ان کی خدمت کرتے رہو، مگر جو وہ شریعت سے باہر بات کریں، کفر کی کوئی بات کریں، ناجائز کوئی بات کریں، تو تمہارے لیے ضروری نہیں کہ اس کی پیروی کرو۔ جو چیز شریعت کے مطابق ہو، جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہ تم پر لازم ہے کہ ان کی مان لو، جو قرآن و حدیث سے باہر ہو وہ نہیں مان سکتے، لہٰذا ان کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہو کیونکہ ماں ہے تمہاری۔ تو ایک دن ماں نے کچھ زیادہ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملہ میں کہا، قرآن و حدیث کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، کہ چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا آپ دعا کریں کہ میرا رب میری ماں کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو بعض روایت میں آتا کہ حضرت ابو ہریرہ ادھر سے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ راستے میں ایک صحابی، ایک جگہ پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، اتنی جلدی کیا ہے، کیوں اتنی تیز بھاگ رہے ہو گھر کی طرف؟ تو کہنے لگے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کا کہہ کر آیا ہوں، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں گھر گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ نہ کھلا، میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی غسل کر رہا ہے، پانی کے چلنے کی آواز آئی، تو میں ٹھہر گیا کہ میری ماں ہو سکتا ہے غسل کر رہی ہو۔ تو آپ فرماتے کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو میں جب دروازے کے اندر داخل ہوا تو میری ماں کی زبان سے نکل رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو میں جان گیا اور پہچان گیا، پہلے بھی میرا یقین تھا، اب یقین اور زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری ماں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی وہ بات ماننی چاہیے جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہو یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہو۔ اگر والدین نعوذ باللہ من ذالک مسلمان اور مومن نہیں ہیں تو پھر ان کی خدمت جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن و حدیث کے برخلاف بات کہیں تو ان کا وہ حکم ماننا جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کو اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے مومن اور مسلمان رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔